اللہ اکبر۔ تو وہ ڈر گیا اور اس وقت اس نے معافی مانگی، کہا میں تو ایسے ہی تمہارا امتحان لے رہا تھا، مجھے کنواری مریم کی قسم ہے ہم اس قبر کی خود حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے آقا حفاظت کی دعا دے چکے ہیں، کیا گارنٹی دے چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ انہوں نے جب وہاں سے محاصرہ ختم کیا مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا اور واپس آئے تو اس نے اس عہد کو نبھایا جو وعدہ کر چکا تھا، ڈر کے مارے یا جیسے، لیکن بات وہی ہے کہ اصل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے قبر کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو قیصر روم تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے اوپر قبہ اس نے خود تعمیر کروایا، اللہ اکبر، خود تعمیر کروایا۔ لیکن قسطنطنیہ چونکہ اس وقت فتح نہ ہوا اور اس دور کے کسی لشکر کے مقدر میں وہ فتح نہ تھی، وہ آج سے 800 سال بعد جی سلطان محمد فاتح جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے اسے یہ شرف بخشا۔ اس دور کے بعد 800 سال بعد وہ آیا اور اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب فتح کیا تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مستور ہو چکی تھی، کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے، آثار مٹ گئے، 800 سال کا عرصہ گزر گیا، کتنی دیر حفاظت رہ سکتی تھی؟ تو ظاہر مسلمانوں کا علاقہ تھا نا، کچھ حفاظت وہ کرتے رہے لیکن آثار نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان محمد فاتح اس نے کہا کہ اب میرا یہ قسطنطنیہ تو فتح ہو گیا، میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ میں نے ہر قیمت پر ریسرچ اور تحقیق کے بعد میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو دریافت کر کے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دریافت کیا اور کرنے کے بعد اس قبر مبارک پر عظیم و شان واہ واہ واہ، مسجد بھی تعمیر کروائی، واہ واہ، گنبد بھی بنوایا سلطان محمد فاتح نے۔ واہ واہ، اور آج تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ترکی کے اندر مرج خلائق ہے، لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور اسی عقیدت سے آتے ہیں کہ یہ میزبان رسول کی بارگاہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح خدمت کی اور پھر حفاظت کی، سبحان اللہ۔ خدمت کا صلہ بھی میرے آقا نے دیا اور حفاظت کا انعام بھی عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، حضور قبلہ مفتی صاحب نے میزبان مصطفیٰ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر کیا ہے، اور میں آخر میں ایک حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو مصائب و علام سے دوچار رہے، وہ مشکلات میں رہے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے روز جب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جنہیں آسائش، آرام، دنیا کی سہولتیں ملی ہوں گی، اور وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جنہوں نے مصائب و علام، اذیتوں، رکاوٹوں میں، دشواریوں میں زندگی گزاری ہوگی، تو جب وہ ان لوگوں کے انعامات دیکھیں گے جو مصائب و علام سے دوچار رہے، یہاں تک کہ آخری سانسیں ان کی نکل گئیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور آج ہمیں بھی یہ مقام ملتا جو ان لوگوں کو ملا ہے۔